بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء میں سے آیت نمبر 174 تلاوت کی ہے. آج کے جو مضمون میں بیان ہے وہ یہ کہ اللہ کریم نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں جو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں رب ہوں، تو اس کو تو وہ نہ کچھ دیکھتا ہے نہ کچھ دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی اس کی بات سنتا ہے نہ سن سکتا ہے. تو پھر ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے. کام فہم بات ہے. جب بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس دعوے کی دلیل دینی پڑتی ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے دعوے کی دلیل کے لیے کہ میں تمہارا رب ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دلیل بنا کر دیکھنا ہے. یہ اس آیت کا مطلب ہے. ترجمہ کر دیتا ہوں، لیکن آپ خود بھی اپنے قرآن مجید میں جا کے پڑھ لیجیے گا. آیت نمبر 174 سورۃ النساء، اور یہ سورۃ النساء بہت دور جا کے ختم ہوتی ہے 6 سپارے میں. تو آپ نے یہ دھیان سے اس آیت کو پڑھنا ہے، ترجمہ بھی پڑھنا ہے اور پھر سوچنا بھی ہے، کیونکہ جب تک ہم سوچیں گے نہیں بات بنے گی نہیں. اوٹ پٹانگ کاموں میں ہماری سوچ بڑی تیز ہے، اللہ جانتا ہے. سبحان اللہ.
لیکن قرآن مجید کے معاملے میں سوچ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کئی لوگ گمراہ کر جاتے ہیں۔ معذرت خواہ بتقاضۂ بشیرت، کل میں نے کوکونٹ بسکٹ کھا لیے جسے گلا بند ہو گیا۔ انسان میں کیا چیز ہے، تکلیف ہوگی آپ کو تھوڑی سی سماعت میں۔ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل بنا کے بھیجا ہے، اور سر تپا وجود بھی، سر تپا پورا وجود، اور ساتھ میں کیا فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے نہ، یہ دنیا سے خطاب ہے، اور دنیا تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو، اگر ہمیں سمجھ نہیں آئے گی تو ہم کسی کو کیا بتائیں گے؟ یہ ہے سوچ کہ ہم سمجھیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تاکہ تمہارے پاس آ گئی میری دلیل۔ میں جو رب ہوں، تمہارا خدا ہوں، رب العالمین ہوں، تو کیا دلیل ہے؟ کیونکہ اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ دکھانا نہیں چاہتا نا، اللہ دکھانا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ عرض کی تھی کہ یا اللہ تو میرے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، میں تیرا نبی ہوں، تیرا کلیم ہوں، تو تو مجھے اپنا آپ ہی دکھا دے، تو مجھے اپنا آپ ہی دکھا دے۔ جب میں باتیں کرتا ہوں تو میرا دل چاہتا کہ میں دیکھوں۔ تو ارشاد ربانی یہ تھا، قال رب ارنی، تو حکومت اللہ، تم نہیں دیکھ سکتے، تم نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں کہا میں نے تمہیں دکھاؤں گا، نہ، تم نہیں دیکھ سکتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک میں تیرا کلیم ہوں، لوگ کیا کہیں گے کہ اللہ اپنے نبیوں کی بھی نہیں سنتا؟ یہ موجودہ دور کے سوال ہیں سارے، موجودہ دور کے سوال ہی سارے۔ اور یہ نبی تو تھا نا، بس ہمارے جیسے انسان تھے، وہ تو اللہ نے پیغمبر بنایا، وہ پیغام اللہ کا لائے اور ہمیں دے کے چلے گئے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اب یہاں دیکھو، ہمارے تو کھوتی کی بات سنتی، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کھوتے کے آگے، کہا تیری مہربانی میری بات سن لے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کوئی کھوتا بات سن لے گا ہماری، اور ہم مقابلہ کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی سے۔ اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہا کہ اللہ جب میں تیرے ساتھ ہم کلام ہوتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں تیری زیارت بھی کروں، کوئی حرج نہیں، احکم بھی آنے نہیں، جب بس تو مجھے دکھا دے۔ فرمایا لن ترانی، یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں نہیں دکھاؤں گا یا نہیں دکھا سکتا، کیا کہا؟ تو دیکھ نہیں سکتا۔ تو کہا اللہ پھر دنیا کیا کہے گی کہ اللہ نبیوں کی بھی نہیں سنتا؟ کہا اچھا یہ بات ہے، چل پھر میں تجھے دکھاتا ہوں، تو پہاڑ پہ آ جاؤ، اوپر آ جاؤ پہاڑ پہ۔ اب ایسا کر کہ جب میں اپنی تجلی ڈالوں گا، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر کھڑا رہا تو تم مجھے دیکھ لے گا۔ یہ لکھا ہے قرآن مجید میں۔ کون کہتا ہے؟ اللہ تو دکھانا چاہتا تھا، اب کیپیسٹی نہیں۔ ہمارے اندر وہ باب رومی کی اکثر بات سنا کرتا ہوں آپ کو، بزرگوں کی باتیں بڑی مزہ دیتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پوے میں جو ایک پاؤ کرتا ہے جسے دودھ ڈالتا ہے، پوے میں اگر آپ 1 کلو دودھ ڈال دیں نا تو 1 کلو، 1 پاؤ تو آ جائے گا اس کے اندر، اور 3 پاؤ زمین پہ گر جائے گا۔ لیکن پوا یہ کہتا ہے کہ میں 1 کلو کو نہیں مانتا، دلیل کیا دیتا ہے کہ چونکہ میرے اندر نہیں آیا
یہ دلیل دیتا ہے. تو بابا رومی کو تو بھائی تو دودھ کو چھوڑ اپنی کیپیسٹی دیکھ. سبحان اللہ. ہماری کیپیسٹی نہیں ہے بحثیت انسان کی، لیکن لیول میں فرق ہے. بابا کلیم اللہ بھی انسان تھا، بشر تھا، لیکن جو اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی انکار نہیں ہوا. خالق تیری کیپیسٹی نہیں، لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. اچھا جی کال ہی دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھوں گا. کہا آ جاؤ پھر پہاڑ پہ آ جاؤ. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا. جب اللہ کریم نے تجلی ڈالی، انکار نہیں کیا آپ نے. اللہ کیا فرمایا؟ تجلی ڈالی. اس کا معنی یہ ہے کہ نبی اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو پھر اللہ دعا رد نہیں کرتا. سبحان اللہ. ایک میں نے بچپن میں لطیفہ پڑھا تھا، آپ بھی سنیں، یاد بھی کرنے اچھا ہوتا ہے. ایک بندہ دوسرے بندے سے اختلاف کر رہا تھا. یہ سچا واقعہ لکھا کسی نے، نام نہیں بتاؤں گا، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. جس کا یہ واقعہ سچا واقعہ ہے. دو بندے بحث کر رہے تھے. اس نے کہا کہ نبی کی بڑی شان ہوتی ہے. اچھا نبی کتنی شان ہے کہ اس کا واسطہ دو ہر کام ہو جاتا ہے. اس نے کہا چھوڑ یار، نبی ہمارے جیسے ہی ہوتا ہے. اس نے کہا نہیں، اس کا واسطہ دو ہر کام ہو جاتا ہے. اچھا کوئی دلیل دو مجھے. ظاہر ہے کہ دلیل تو منگو گے تم. تو ایک گائے کے پاس چلے گئے. گائے بیٹھی ہوئی تھی، جگالی کر رہی تھی. گائے تھی یا بھینس تھی؟ غالباً بھینس کا لکھا انہوں نے، بھینس تھی. تو وہ جگالی کر رہی تھی. اب وہ بندہ جو تھا نا، جو انکار کر رہا تھا وسیلے واسطے کا، تو اس نے گائے کے آگے ہاتھ باندھ دیے. کہا اے گائے، تو یہ رسول اللہ کا واسطہ ہے، تو کھڑی ہو جا. اے گائے، ضرور کر لوگوں کی ذہنیت کیا ہے، یہ آج بھی ہے. اے گائے، تجھے رسول اللہ کے واسطے کھڑی ہو جا. 3 مرتبہ کہا. گائے نے کھڑی ہوئی. تو اس کو بڑا غصہ ہے. اس کو دھکا دیا پیچھے، ہٹ پیچھے. ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. اے گائے تجھے، اے بھینس تجھے اللہ کا واسطہ کھڑی ہو جا. وہ تو بھینس تھی، وہ جگالی کرتی رہی. اس نے پھر کہا، پھر اس نے ایک گھسوٹ بنایا مکا اور زور سے اس کی کمر میں مار دیا. بھینس کھڑی ہو گئی. کہنے لگا جس خدا کی تم مجھے دعوت دیتے ہو نا، تو اس سے تو مکہ بھی لگایا طاقت ہے. میں تو رسول کی خدا کی بات کر رہا ہوں. بات سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کامل سینس ہے. یہ لطائف ہے زندگی کے. سمجھو اس بات کو. تو وہ لکھتا ہے کہ اے بھائی، واسطہ دینا ہے تو کسی مسلمان مومن کو دے، منافق کو نہ دے. منافق کبھی تیری بات نہیں سنے گا. جب بھی سنے گا مومن تیری بات سنے گا. اس کو رسول اللہ کا واسطہ دے کے دیکھ، وہ جان تن من دل قربان کر دے گا. سبحان اللہ. منافق نہیں کرے گا، وہ سوچے گا. تو میرے بھائی، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے کہا کہ میں خدا ہوں. کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد جاءکم برہان، میں نے اپنی دلیل بنا کے بھیجا. روشن دلیل، سر دبا، پاؤں کے نال سے، جسے ہم جوتا کہتے ہیں، سر کے بال تک. سبحان اللہ. حضرت خالد بن ولید کا نام سنا ہے آپ نے؟ خالد بن ولید بہت بڑا جنرل گزرا. کئی لوگ اس کے نام بھی لیتے ہیں، دنیا بھر میں ان کا نام لیا جاتا ہے. خالد بن ولید کا جنرل تھا. وہ ٹوپی پہنتے تھے سامنے. ایک جنگ میں وہ ٹوپی بھول گئے اور جنگ فتح ہی نہیں ہو رہی تھی. یہ صحابیوں کی باتیں کر رہا ہوں آپ سے، موجودہ دور کے لوگوں کی نہیں ہے. جنگ نہیں فتح ہو رہی، جرنیل ہے. اور جب انہوں نے خیال کیا تو میرے سر پہ ٹوپی نہیں ہے. ان کی بیگم نے جب دیکھا
کہ خالد گھر ٹوپی بھول گئے ہیں تو مردانہ لباس پہنا، تلوار مائل کی اور ٹوپی لے کے بھاگم بھاگ میدان کی طرف بھاگی، اور جنگ کے میدان میں جا کر کے خالد کا پوچھ کر کے اس کو وہ ٹوپی دی کہ یہ ٹوپی تم گھر بھول گئے تھے. اس نے ٹوپی پہنی، اللہ نے فتح دے دی. بعض جو صحابہ کرام تھے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ آنے والا سپاہی کون تھا اور اس میں راز کیا تھا. تو فرمایا کوئی راز نہیں تھا، یہ جو ٹوپی میں نے پہنی ہے نا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بال عطا کیے تھے ایک مرتبہ، تو وہ میری ٹوپی کے اندر سی لیے تھے. اور جب میں ٹوپی پہنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ رسول اللہ میرے ساتھ ہے، پھر مجھے سوائے رسول اللہ کی کچھ نظر نہیں آتا، بٹن فتح ہو جاتی ہے. کیا کہہ رہا ہوں کہ دلیل بنا کے لیا ساتھ تابا. کہتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور میں نے نور مبین یعنی قرآن مجید، روشن نور، مبین کھلا ہر بات کو بیان کرنے والا، وہ بنا کے بھیجا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں. اس لیے جتنے لوگ ہمیں گمراہ کرتے ہیں لوگ قرآن نہیں پڑھیں گے کبھی. کیا پڑھیں گے؟ حدیثیں. کیا پڑھیں گے؟ حدیثیں. قرآن نہیں پڑھیں گے. قرآن تو لکھا ہوا ہے کہ محمد رسول اللہ کو میں نے اپنے خدا ہونے کی دلیل بنا کے بھیجا ہے، جس کا بال بھی دلیل ہے. ایک مرتبہ صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے سے کوئی گڑبڑ، آگے پیچھے ہوئے. سرکار نے سلام پھیرا جب پڑھا کے نماز، تو آپ نے رخ پھیرا نمازیوں کی طرف، اور پھر کے پوچھا صحابہ سے، صحابہ تم جب میں نماز کے لیے کھڑا ہو جایا کروں تو پیچھے سیدھے کھڑے ہو جایا کرو. پیچھے آج تم یہ کر رہے تھے نا، کہ اصل آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا جس طرح میری آنکھیں آگے دیکھتی ہیں ویسے پیچھے بھی دیکھتی ہیں. دلیل، اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل بنا کے بھیجا، اور ساتھ میں نور مبین، روشن بیان کرنے والی کتاب بھیجی. ہم میں کتنے لوگ ہیں اللہ جانتا ہے. ناراض نہیں ہو کرو میرے ساتھ، میں بھی آپ میں شامل ہوں. جب میں اگر نہ مجھے ماں باپ پڑھاتے یا نہ پڑھتا تو میں بھی نہ پڑھ سکتا. یا حافظ صاحب کو میں نے پڑھایا، اس طرف ڈالا، تو یہ الحمدللہ ٹھیک ہے. تو بھائی جب تک ہم ادھر نہیں آئیں گے تو دنیا تو میں گمراہ کرتی رہے گی. دنیا کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے ہمارے خلاف، وہ کیا ہے کہ یہ قرآن نہیں جانتے، اس سے نیچے نیچے جتنی چیزیں اس پہ گمراہ کر دو. سرکار کی ذات تک آنے نہ دو، اللہ کے قرآن تک ان کو آنے نہ دو. اگر قرآن پہ آ گئے تو پھر بات ہماری تو ختم ہو جائے گی. ہم تو نیچے کھیل کر رہے ہیں سارا. تو کسی نے بڑا خوب کہا تھا، فارسی شعر ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری. حسن یوسف کیا مطلب؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ باتیں وہ جو نبی نے خود بتائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا گیا؟ کہہ تو آتے رہتے ہیں، لیکن جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ انتظام کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب قید پڑ گیا تو کوئی صورت نہیں نکل رہی تھی کہ لوگوں کی تسلی تشفی ہو جائے اور ان کو روٹی پانی مل جائے. لیکن یہ فکر اس کو ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جو غاصب ہوتے ہیں ان کی سمجھ بات کبھی نہیں آئے گی. حضرت یوسف علیہ السلام خدا کی طرف سے تھے. عرض کی اللہ کیا کروں، میری قوم بھوکی ہے، مجھے تو رات کو نیند نہیں آتی، کیا انتظام کروں؟ بارش نہ ہونے کی وجہ سے سبزہ نہیں، اور سبزہ نہ ہونے کی وجہ سے گندم نہیں، اور گندم نہیں تو آٹا نہیں، اور مخلوق خدا کے پیٹ میں روٹی نہیں جائے گی. یا اللہ تیری عبادت کیسے کرے گی؟ وہ عبادت تیری مشکوک ہو جائے گی.
پتہ کیا حکم ہوا تھا اللہ کی طرف سے؟ کیا یوسف، یہ جو تم بکل مارتے ہو نا، پنجابی بکل کہتے ہیں، یا تم اپنے چہرے کو ڈھانپتے ہو، ایسا کرو کہ آج جب اپنے دربار میں جا کر بیٹھو تو یہ اوپر سے دوپٹہ چادر جو بھی تم اوڑھتے ہو یہ ہٹا دینا اور چہرہ لے کے بیٹھ دینا سیدھا. جو تیرے چہرے کو آنکھ بھر کر ایک مرتبہ دیکھ لے گا 3 مہینے تک اسے بھوک نہیں لگے گی. حسن یوسف کیا کہا؟ یہ تھا حسن یوسف. اور ہمارے تو ماشاءاللہ ایسے چہرے ہیں کہ اگر چہرہ دیکھ لیں تو جوار کی روٹی میں وہ بھی نہیں ملتی. صحیح کہہ رہا ہوں. بندہ صبح اٹھتا ہے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. ہمارے پاکستان میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے پاکستان کے حال پہ تھے. آج مجھے ایک بچے نکال کی صبح کہتا استاد جی میں تو سائیکل خرید رہا ہوں. میں کہ کیوں کیا ہوا؟ کہتا یہ پیٹرول ہی پورا نہیں کر سکتا میں کہ اچھی بات ہے یار، یہ ایکسرسائز اچھی ہوتی ہے، سائیکل لے لو، اچھی بات ہے یہ. کیوں بھائی ہمارا چہرہ لوگ دیکھ لیں تو بھوکوں مرنے لگتے ہیں. اور اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا 3 مہینے کی بھوک ختم ہو گئی. حسن یوسف، دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دم، اندھوں کو آنکھیں، مردے کو ٹھیک، کوئی کو ٹھیک. بچے وہ مٹی کے کھلونے بنا رہے تھے، گھوگھو گھوڑے جو تھے وہ بنا رہے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا پاک سے. تو ایک بچے نے کہا کہ بابا جی، اچھا ہے تو جوان تھے، وہ 33 سال کے نوجوان تھے، 32-33، لیکن وہ لمبا ٹاٹ کا لباس پہنتے تھے، درویش فقیر. کہا بابا جی یہ مٹی کی چڑیا میں نے بنائی ہے، آپ اس کو زندہ کر سکتے ہو؟ یہ مٹی کی چڑیا میں نے بنائی ہے، زندہ کر سکتے ہو؟ کہا بیٹا لاؤ، اگر تمہارا دل خوش ہوتا ہے تو کر دیتا ہوں. آپ نے چڑیا پکڑی، اس کے منہ میں منہ ڈالی، پھونک ماری، وہ چڑیا بنا کے اڑا دیا اس کو. دم عیسیٰ، دم عیسیٰ، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیدا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. یہ ساری ید بیداری کیا ہے؟ قارون چچا بھائی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، مالدار پڑا تھا، اور قرآن اپنا تورات کا قاری بھی تھا. حضرت موسیٰ کی زبان ذرا لکنت تھی، اس میں پڑھنے میں دقت ہوتی تھی، اور وہ غضب کا قاری تھا تورات کا. خوبصورت بھی تھا، مالدار بھی تھا، لیکن نبوت حضرت موسیٰ کے پاس. چونکہ اللہ نے نبوت نہ تو علم پہ رکھی ہے، نہ فضیلت پہ رکھی ہے، نہ پیسے پہ رکھی ہے، نہ خاندانی عظمت پہ رکھی. اس نے نبوت اپنے فضل پر رکھی ہے. بڑے واقعات ہیں قرآن کریم میں. بہرحال تو اس کو بڑا غصہ تھا کہ قاری میں، مالدار میں، جتھے والا میں، خوبصورت میں، اور نبوت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. ہر بندہ اس کا انتظار کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ یار ایسا کیوں نہ کروں کہ میں اس کے اوپر کوئی الزام ایسا لگاؤں کہ جس سے یہ مجمع میں بدنام ہو جائے، یہ مجمع میں بدنام ہو جائے، اور مجمع میں بدنام کر کے وہ سزا جو تورات میں لکھی ہے اس کو دوں. یہ غلیظ منصوبہ، سازش یہ بنائی اس نے، قارون نے. یہ قرآن پاک میں لکھا تھا. اس نے یہ سازش بنائی اور بنا کے ایک عورت کو خریدا کہ تو ایسا کر کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع میں وعظ کر رہے ہوں تو تو ان پہ الزام لگا دینا کہ اس نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے. اور اس کا نوزائیدہ بچہ تھا وہ اٹھا کے ہوا میں کھڑا کر دینا کہ دیکھو یہ اس کی دلیل ہے کہ اس کا بچہ ہی. یہ اس نے نشانی بنا کر کے عورت کو خرید کر کے مجمع میں لا کے کھڑا کر دیا. اب مجمع میں قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ رجم کس کو کیا جاتا ہے؟ رجم ہمارے یہاں بھی ہے، یہ اردو میں بھی ہے. رجم کہا کہ جو زنا کرے تو زانی کی سزا رجم ہے. کہا اچھا سب کے لیے یکساں ہے، غریب کے لیے بھی،
امیر کے لیے بھی، مولوی صاحب کے لیے بھی، نمازی کے لیے بھی، ان کا سب کے لیے برابر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ہوں یا قانون تم ہو، ہمارے لیے بھی یہی قانون ہے۔ تو اسے اشارہ کیا خاتون کو، اسے خاتون کو اشارہ کیا تو کھڑی ہو گئی وہ۔ اس نے اٹھا کر کے الزام لگا دیا۔ کیا الزام لگایا کہ یہ بچہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور نعوذ باللہ اس نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے کھڑے تھے، ایسے بغل میں ان کا ہاتھ تھا، اور معجزہ اللہ نے دیا تھا ان کو کیا کہ جب وہ بغل سے ہاتھ نکالتے تھے تو وہ سرچ لائٹ بن جاتا تھا، اتنی کہ آنکھیں چندیا جاتی تھی لوگوں کی، لوگ ہل جاتے تھے، اتنی لائٹ ہوتی تھی اس کی۔ ید بیضا نہیں، روشن ہاتھ، ید بیضا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی وہ ہاتھ نکالا اور وہ سرچ لائٹ بنی اور سیدھی عورت کے اوپر پڑی تو وہ تو چیخ اٹھی، اس کو میں نے جھوٹ بولا ہے، میں نے پیسے لیے، میں بے ایمان ہوں، مجھے قانون نے کہا تھا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ یہ ساری خوبیاں تمام انبیاء میں جو اللہ نے عطا کی تھی وہ ایک محمد کی ذات پہ جمع کر دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہ پر سفیر بھیجی۔ ایک سفیر کھڑا ہوا، حافظ قرآن تھا، قاری قرآن تھا۔ یہ تو کہتے نا کہ مولویوں کو حکومت مار تو پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ کیوں خلافے مارے۔ سرکار دو عالم حضرت معاذ بن جبل مدرس قرآن کے گورنر بنا سرکار، فرمایا کہ جو اللہ کا قرآن جانتا ہے اسے حیا ہوگی، اللہ کے قرآن سے قابو میں رکھے گا۔ تو وہ حافظ ہی تھے، اٹھا کے نبی نے سفیر بنا دیا اس کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ جب کھڑا ہوا کہا یا رسول اللہ قرآن سن لو، عربی سن لو، آپ کی حدیثیں یاد کی سن لو، یہ جس ملک میں مجھے بھیج رہے ہو اس ملک کی تو مجھے میں نہیں آتی، میں سفارت کیا کروں گا؟ سرکار نے اچھا میرے قریب آپ۔ سرکار نے سینے پہ ہاتھ پھیرا۔ کیا کیا آپ نے؟ سینے پہ ہاتھ پھیرا۔ تو میں جاؤ آپ ان سے بھی زیادہ تم اچھی زبان بولو گے۔ سبحان اللہ۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارن تنہا داری۔ سرکار دو عالم نے ہاتھ کیا پھیرا، اس کو پوری زبان ہی سکھا دی۔ اور یہ کون کر سکتا ہے؟ ما سوا وہ جو اللہ کی دلیل بن کے آیا۔ اور سب سے بڑا معجزہ جو اللہ نے خود بیان کیا ہے کہ یہ دلیل تو ہے، پورا وجود دلیل ہے۔ پہلوانی ہو، لڑائی ہو، جو بھی ہو، جنگ ہو، غربت ہو، سرکار تشریف لے گئے۔ ایک جنگ میں جا رہے تھے، جہاد میں، راستے میں پڑاؤ کیا، سرکار بیٹھ گئے، مجلس اٹھائی، مجلس شورا۔ سرکار شورا قائم کرتے تھے، اور ہمیشہ وہ لوگ کامیاب رہتے ہیں جو شورا کرتے ہیں۔ جو انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرتا ہے وہ اپنا بھی بڑا غرض کرتا ہے، مخلوق خدا کا بھی بڑا غرض کرتا ہے۔ سرکار دو عالم نے شورا بلائی، فرمایا اچھا بھائی تم کیا کام کرو گے، تم کیا کام کرو گے، تم کیا کرو گے؟ کھانا بنانے کے لیے مشورہ ہو رہا تھا۔ تو سرکار نے جب ساری ڈیوٹیں تقسیم کر دی تو فرمایا کہ میں جاؤں گا، میں لکڑیاں اٹھا کے لاؤں گا، لکڑیاں اکٹھی کروں گا اور لکڑیاں جلاؤں گا، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، کیونکہ یا رسول اللہ آپ کا کہا ہے کہ میں تم میں سے نہیں ہوں، مجھے نیکیاں نہیں چاہیے، میں نے اپنے اللہ کو حساب نہیں دینا، میں نے اپنے اللہ کو حساب نہیں دینا۔ یہ کہنے کی باتیں ہیں کہ پروٹوکول ہے نا ہمارے یہاں ہر جگہ پر، یہاں بھی ہے، یہاں تو خیر تھوڑا ہے، ہمارے یہاں وہ جاتے ہیں نا یہ گاڑیاں واڑیاں تو ٹریفک تھوڑی روکتے ہیں یہاں بھی ہم نے دیکھا ہے کئی مرتبہ ٹریفک روک، لیکن یہ پروٹوکول کے نام پر جو قوم کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، اس وقت کوئی مریض نہیں ہوتا، اس وقت کوئی پریشان نہیں ہوتا،
اس میں لوگ بلاک نہیں ہو جاتے؟ اور بھائی سرکار دو عالم نے فرمایا کہ مسلمان کا لیڈر پروٹوکول کا محتاج نہیں ہوتا، اسے وہ ڈیوٹی کرنی چاہیے، وہ سب کر رہے ہیں۔ اسے تو میں کہتا ہوں کہ آج کل اس طرح یہ خود ساختہ پیر ہے نا جو آستانے بنا کے پھر رہے ہیں، نہیں نتو فتو۔ ہمارے یہاں ایک پیر صاحب ہے، اس کو کوئی نظر نہیں ہے، اسے دروازے پہ رکھتے بہت بڑا آستانہ عالیہ پتہ نہیں کیڑا نوازیہ پتہ نہیں کی رکھتا ہو لکھنے اسے۔ ان کو سب کام پہ لگاؤ، یہ کام کریں۔ ہم نے ساری دی نوکری کی ہے، یہ کیوں نہیں کرتے نوکریاں؟ یہ کیوں نہیں مزدوریاں کرتے؟ یہ مفت کی روٹیاں کھانے کی عادت پڑ جانے سے انہوں نے بڑا غلط کر دیا کام کا۔ اللہ کے رسول کی محبت سے ہٹا کر اپنی محبت پہ لگاتے ہیں۔ کام پہ لگاؤ ان کو، یہ خود لوگ چیزیں ہو جائیں گی، سب کچھ یاد آ جائے گا ان کو۔ مزدوری کرو بھائی۔ امام قدوری، ہم کتابیں پڑھتے ہیں، قدوری فقہ کی بہت بڑی کتاب، معتبر کتاب ہے۔ کوئی مولوی ایسا نہیں جو کتاب قدوری پڑھ کے نہیں آتا۔ اور قدوری نام کیوں رکھا ہے؟ وہ کمہار تھے، وہ بناتے تھے ہانڈیاں، چکی پہ ہانڈیاں بناتے تھے، ہانڈی قدوری ہانڈی کو کہتے ہیں۔ تو وہ ہانڈی بھی بناتے تھے اور بچوں کو سبق بھی پڑھاتے تھے۔ ہمارے بزرگوں نے تو اتنے کام کیے ہیں، ہم نہیں کرتے کام، جس کی وجہ سے ہمارے میں فساد زیادہ ہے۔ اللہ کو میں خلاف نہیں ہوں، لیکن جو عالم ہے، پیر ہے، اگر وہ بیٹھ کے مسجد پہ لوگوں کو تربیت کرتا ہے تو یہ کام ہے۔ لیکن خالی نذرانے وصول کرنا اور الف سے بے نہیں جانتا، الف سے بے نہیں جانتا، خالی نذرانے کے لیے باپ کا نام دیکھتا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ عالم اگر بیٹھا ہوا ہے تو وہ ڈیوٹی کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خلیفہ مقرر ہوئے تو کپڑے بیچتے تھے، کپڑے کا کام کرتے تھے، تاجر تھے۔ تو خلافت کا بوجھ اٹھانے کے بعد وہ کپڑے اٹھا کے جا رہے تھے، تو حضرت فاروق اعظم حضرت علی مل گئے، کہا حضرت کہاں جا رہے ہو؟ کہا جناب روٹی بھی تو کھانی ہے نا۔ فرمایا جو ذمہ داری آپ نے دی ہے نا، اس میں روٹی کپڑے سے نہیں آئے گی۔ آپ کی ڈیوٹی ہے مسلح پہ بیٹھ کے لوگوں کو تبلیغ کریں، تعلیم دیں، اور آپ کو بیت المال سے تنخواہ ملے گی، بیت المال سے تنخواہ ملے گی۔ ایک مرتبہ بیگم نے حلوہ بنا دیا، روٹین سے ہٹ کر حلوہ بنا دیا۔ سن لیں یہ سارے، یہ ہم اپنے لیڈروں کی قسمیں کھاتے ہیں۔ خدا کے لیے خوف کرو، ہمارا لیڈر سے محمد رسول اللہ ہے، باقی کوئی لیڈر نہیں ہے۔ لیڈر ہے تو ایک ہی ہے جس کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ تو حلوہ بنا دیا بیگم نے۔ سرکار نے پوچھا ابو بکر صدیق نے بیگم سے، بیگم میری تنخواہ میں تو حلوہ نہیں آتا، یہ حلوہ کیسے بن گیا؟ میری تنخواہ میں تو حلوہ نہیں بن سکتا، یہ کیسے بن گیا؟ کہا وہ ایک پیسہ زیادہ تھا، وہ میں جمع کرتی رہی، آج اتنے پیسے ہو گئے تھے جس سے میں نے حلوہ تیار کر لیا۔ تو فرمایا اسی وقت آپ نے بیت المال کے مینیجر کو خط لکھا کہ میری تنخواہ میں سے ایک پیسہ کم کر دیا جائے، میری تنخواہ میں سے ایک پیسہ کم کر دیا جائے۔ یہ ہوتے تھے لیڈر، یہ تھے وہ امام جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدلا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن آیا، اور قرآن اچھا سرکار کو نا اللہ کریم نے ہر طبقے کے لیے بنایا ہے، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، ضعیف ہوں، کمزور ہوں، غیر ہوں، اپنے ہوں، سب کے لیے۔ یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، سرکار دو عالم کھڑے ہو گئے، صحابہ بھی کھڑے ہو گئے، یہودی کا جنازہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو یہودی تھا، یہ تو یہودی تھا۔ فرمایا کہ میں انسان کے احترام میں کھڑا ہوں۔ کیا کہا؟ آدم کی۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔
یہ فضیلت جو ہے باب آدم کی وجہ سے میں نے انسانیت کو عطا کی، اللہ فرماتا ہے، اور میں نے پورے جہان پر تمہیں فضیلت دی ہے۔ ہر جانور، ہر شے، دیکھو نا، ایک بڑی لمبی باتیں باب رومی نے بڑی مثالیں کی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے، ہاتھی، بابا کہتا ہے ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ گھوڑے کے لیے چابک ہوتا ہے چمڑے کا، چھٹی سے مارتے ہیں، گائے بھینس کے لیے چھڑی ہوتی ہے۔ فرمایا جو ہاتھی سب سے بڑا طاقتور ہے، پاؤں رکھے تو بندے کا چوما نکل جائے، اس کے لیے لوہے کا انکس ہوتا ہے، لوہے کا، چمڑے کا نہیں ہوتا۔ کس کا ہوتا ہے؟ لوہے کا ہوتا ہے۔ فرماتا ہے یہ ہے انسان۔ کبھی انسان کی شان دیکھنا چاہتا ہے نا، اس لیے تو منع کیا سرکار دو عالم نے کہ جب تم غصے ہوتے ہو نا تو کہو چلو تو 2 ٹکے کا انسان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو قیمت کیوں لگاتا ہے بھائی؟ فائدہ تو میں نے کیا نا، مجھ سے پوچھ کہ انسان کی قیمت کیا ہے، اتنا انسان کتنا قیمتی ہے، مجھ سے پوچھ۔ بہرحال تو قرآن مجید یہ بہت بڑا معجزہ سرکار کا جسے اللہ نے عطا فرمایا۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری بڑی تھی، ہر بندہ جادوگر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کے توڑ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادو توڑ کا معجزہ دیا۔ کیا؟ وہ عصا دے دیا، وہ عصا دے دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ جب زمین پہ چھوڑتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا۔ اس میں خوبصورت بات بھی حافظہ بصری ہیں، وہ آئے تھے تو وہ جب انہوں نے چھوڑا نا تو وہ جادوگروں کے 4000 سانپ کھا گیا۔ وہ جو عصا تھا نا آپ کا لکڑی کا، 4000 سانپ کھا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ خود بلا تخف سنعیدها سیرتها الاولی۔ اے موسیٰ اب تو نہ گھبرانا، یہ کپا ہو گیا، یہ سوٹا تیرا کھا کھا کے سانپ، لیکن جب تو اس کی گردن پہ ہاتھ رکھے گا نا سنعیدها سیرتها الاولی، ہم پھر اس کو سوٹا بنا دیں گے۔ مجھے یاد ہے بچپن میں جب ہم پڑھائی کرتے تھے نا، ایک مولوی صاحب سے ہمارا کوئی مناظرہ ٹائپ بات ہو گئی تو اس نے کہا جی کہ اگر وہ نور تھے نبی پاک، مطلب یہ موضوع نہیں ہے ویسے، زندگی بچوں کی بات یاد آ گئی، اگر وہ نبی نور تھے تو کھاتے بھی کیوں نہ تھے؟ پھر وہ اگر کھاتے پیتے تھے تو بشر تھے، نور تو کھاتا پیتا نہیں ہے۔ میں نے کہا یار قرآن مجید میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو تھا وہ 4000 سانپ کا آ گیا تھا، 4000 سانپ کا آ گیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے جب اس کی تو گردن پکڑ، جب سیدھا کرے گا تو وہ لکڑی کا سوٹا ہی ہوگا۔ اگر وہ سوٹا 4000 سانپ کھا کے پھر سوٹا کا سوٹا ہے تو نبی نور نہیں رہ سکتا بھی، لاجواب ہو گیا تھا۔ کیونکہ قرآن کی آیتوں کا کوئی جواب نہیں ہے، آئی مائی شاہی کو ہے تو مرضی کر لیں آپ، لیکن جواب نہیں۔ تو حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادوگری تھی تو اللہ نے توڑ دیا، عصا چھوٹا دیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمت کا بڑا زور تھا، طب کا بڑا زور تھا، تو حضرت عیسیٰ کو اللہ پاک نے کیا دیا؟ طب کے نسخے دیے، اندھوں کو ٹھیک کر دیا، کوڑیوں کو ٹھیک کر دیا، مردوں کو ٹھیک کر دیا۔ اور جب سرکار کا زمانہ آیا تو فصاحت و بلاغت کا ایک عظیم اجتماع تھا۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے میں نے 1 مرتبہ 2 شعر پڑھے۔ حسان بن ثابت فرماتے ہیں شاعر تو تھے، مسلمان ہونے سے پہلے شاعر تھے۔ فرماتا ہے کہ ابھی اسلام نہیں آیا تھا تو میں ایک میلے میں گیا اوقات میں، تو میں نے وہاں شعر پڑھے، 2 شعر پڑھے، اپنی شان میں پڑھے۔ تو ایک خاتون کھڑی ہو گئی، خنسا اس کا نام تھا، اس نے کہا حسان تو بڑا شاعر ہے، تو نے 8 غلطیاں کی ہیں، تو بڑا شاعر ہے، تو نے 8 غلطیاں کی ہیں۔ اور اس خاتون نے مجھے وہ 8 غلطیاں بتائیں، میری حیرت گم ہو گئی کہ جس نسل میں ایسے سمجھدار لوگ موجود ہیں تو پتہ نہیں اس قوم کا کیا بنے گا۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ نے قرآن معجزہ دے دیا۔ آ جاؤ میدان میں، کیا کہا اللہ نے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم شک ہے
کہ یہ جو قرآن میں نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے یہ نہیں ہے، تو لیا اس کی مثال کو بنا کر ایک سوچ لیا. پھر اللہ کریم نے دوسرا سرکار دو عالم سے دعویٰ کرایا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. دنیا بھر کے جن اکٹھے کر لو، مخلوق خدا اکٹھی کر لو، جتنے بھی تمہارے بزرگار ہیں سارے اکٹھی کر لو، سارے اکٹھی کر کے تم اللہ کے قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. عتبہ بن ربیعہ یہ بہت بڑا سردار تھا، سرکار کا عزیز بھی تھا، چھتا لگتا تھا رشتے میں. عتبہ یہ آیا سرکار کے پاس، کہا کہ ایسا کر کہ تجھے اگر سرداری چاہیے نا تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، تمہیں قریش کی سرداری دے دیتا ہوں. اچھا اگر تمہیں دولت چاہیے تو میرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ تم سارے قریش کی دولت تجھے لا کے دے دیتا ہوں، اور اگر تو کوئی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی تیری منظور نظر ہے تو بتا، وہ لڑکی میں لے کے آتا ہوں، تیری نکاح کر دیتا ہوں. سرکار دو عالم نے فرمایا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، چچا بیٹھ کے سن میں کہتا کیا ہوں. تو انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. وہ قرآن پڑھتا گیا. جب ختم ہوا نا تو اس کے بعد سرکار ہاتھ اٹھانے لگے دعا کے لیے، اسے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا عتبہ نے. کہتا محمد آگے نہ کچھ کہنا، تیرے منہ سے جو نکل گیا پھر وہ اللہ اس کو خالی نہیں چھوڑے گا، ہمارا بڑا غلط ہو جائے گا، تیری بڑی مہربانی، میں جاتا ہوں جا کے سمجھاتا ہوں. اٹھ کے باہر گیا. حضرت ابو ذر غفاری کتنے مشہور صاحب یہ سرکار کے. ان کا بھائی انیس شاعر تھا بہت بڑا. انہوں نے جب سنا نا کہ مکے بعد میں ایک نبی نے اعلان کیا ہے تو اس نے اپنے بھائی کو بھیجا انیس کو کہ کیا یار پتہ کر کے آ یہ بندہ کون ہے. تو انیس آئے، شہر میں پتہ کیا پہلے، کئی نوز باللہ دیوانہ سا ہے، جن چمٹے ہوئے ہیں، اس کو پتہ کیا کہتا رہتا ہے. تو وہ آیا تو اس نے سرکار دو عالم کی منہ سے جب زبان سے قرآن کریم سنا تو انیس واپس گیا. کو لگا بھائی نہ وہ شاعر ہے، نہ وہ مجنون ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ اس کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ واقعی ایسا کلام ہے جو اللہ کا ہو سکتا ہے، یا جس کو وہ خدا کہتا ہے اس کا ہو سکتا ہے. بندہ سچا ہے وہ. تو اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ آخر مسلمانوں کے تھے. سبحان اللہ. دوستو بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم کا وجود پورا معجزہ ہے، پورا وجود. مولوی کو بات نہیں جاتے ہو، احادیث پڑھو اور قرآن پڑھو. اللہ کا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. میں نے دعویٰ کیا تھا نا کہ میں تمہارا خدا ہوں، تو میری دلیل مصطفیٰ ہے. میری دلیل یہ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور میں نے کھلی کتاب، روشن کتاب اس کو دے کر بھیجا. حضرت سرکار دو عالم صحابہ کے ساتھ مینا میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ آخری بات ہے پھر دعا کرتے ہیں. مینا میں بیٹھے ہوئے تھے. مشرکین مکہ کا گروپ بن کر آیا. کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیز و قربات ہے، کوئی بھائی تھا، کوئی ماموں تھا، کوئی چچا تھا سرکار کے، انہیں میں تو پیدا ہوئے تھے، انہیں میں جوان ہوئے تھے، سب کچھ آنکھوں سے دیکھا تھا. کہا کہ ایسا کر، ہمیں لگتا ہے کہ تیرے پاس جادو ہے، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جادو جو ہوتا ہے وہ زمین پہ چلتا ہے. جادو جو ہے وہ زمین پہ چلتا ہے، آسمان پہ طرح جادو نہیں چلتا. یہ بھی ہمیں پتا ہے. اچھا چاہتے کیا ہو؟ کہ چاہتے یہ کہ 14ویں رات کا چاند جو چمک رہا ہے نا، 14ویں رات کا چاند، اس کو 2 ٹکڑے کر دو، ہم یقین کر لیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے. 2 ٹکڑے کر دو، ایمان لے آئیں گے. سکھا فرمایا میں تمہیں کر تو دیتا ہوں لیکن لگتا نہیں کہ تم ایمان لے آؤ گے. لگتا نہیں. جانتے تھے نا آپ کی تو نسل تھی، قریشی تھے. تو اللہ کریم نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. جو نبی نے کہا تھا اللہ نے بتا دیا. فرمایا معبود چاند تو 2 ٹکڑے ہو جائے گا،
لیکن یہ دیکھ کے کہیں گے یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، یہ کہیں گے یہ سید سلیمان ندوی بڑا مورخ گزرا ہے جنہوں نے تاریخ بھی لکھی ہے، سیرت بھی لکھی ہے سرکار کی، خطبات مدارس کے نام مدراس کے نام سے اس کی کتاب ملتی ہے بازار میں، اس میں وہ واقعہ لکھتے ہیں خود سید سلیمان ندوی، کہتے ہیں میں سیرت رکھ رہا تھا تو میں مدراس میں گیا، جب تقریر کرنے کے لیے تو مجھے سنسکرت کی ایک پرانی کتاب ملی سنسکرت کی، تو میں چونکہ سنسکرت پڑھ سکتا ہوں، سلیمان ندوی لکھا ہے، تو میں جب اس کو پڑھا تو میری حیرت گم ہو گئی، وہاں مالابار کے راجا کا ایک واقعہ لکھا ہوا تھا کہ فلاں رات کو 14ویں رات کا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، مالابار کے راجا نے یہ لکھا اور اس کتاب میں لکھا ہے، یہ سید سلیمان ندوی نے خطبات مدراس میں لکھا ہے۔ تو میرے بھائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم یہ 2 چیزیں ہمارے پاس ہیں، لیکن ہم پٹری سے اتر گئے ہیں، اب ہم نے پیروں کو، مولویوں کو، مفتیوں کو، لیڈروں کو رسول اللہ کی گدی پہ بٹھا دیا، یہ ہماری سب سے بڑی کوتاہی۔ پیار اور چیز ہے، عقیدت اور چیز ہے، لیکن فائنل ڈیسٹینیشن ہماری محمد رسول اللہ ہے۔ بزرگوں کی باتیں ٹھیک ہیں، سارے کام ٹھیک ہیں، کتابیں ٹھیک ہیں، حدیثیں بھی ٹھیک ہیں، لیکن فائنل ڈیسٹینیشن اللہ کا قرآن ہے، اور جب تک ہمارے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن دوسرے ہاتھ میں سنت رہے گی انشاءاللہ ہم گمراہ نہیں ہو سکتے، اور نہ ہمیں کوئی گمراہ کر سکتا ہے۔ اگر یہاں سے نیچے آئیں گے تو گمراہیوں کے لمبے راستے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سید عبد المالک صاحب یہ ہمارے ساتھی تھے، ہمارے بہت پرانے ساتھی تھے، بلکہ میرے تو بہت قریبی عزیز بھی تھے، میرے علاقے سے تھے۔ پچھلے جمعہ میں ان کو یہ دعا کی تھی صحت کی، لیکن وہ اللہ کی رضا سے دنیا چھوڑ گئے، تو ان کے لیے آپ دعا کرنی ہے، دعا مغفرت سید عبد المالک صاحب کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگلا جمعہ انشاءاللہ 1 بجے میں تقریر شروع کروں گا اور 1:45 ختم، چونکہ جماعت 2 بجے ہوا کرے گی، ٹائم اتوار کو چینج ہو جائے گا، 1 گھنٹہ ہم پیچھے ہو جائیں گے، چونکہ باہر جو پارکنگ ہے ہماری وہ 1 بجے ختم ہوتی ہے، تو ہم اس نسبت سے آخری وقت میں جمعہ رکھتے ہیں تاکہ تمام دوست جمعے میں پہنچ جائیں۔ تو 1:15 بجے کی بجائے 1 بجے تقریر شروع کروں گا اور 1:45 ختم ہوگی، 2 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ہمیں ناصر ہو۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائیں۔